تشریف لائے محترم جناب قاری سلمان اسلم صاحب صاحب، جو کہ جامعہ مسجد توحید کے خطیب ہیں اور ناظم تبلیغ ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی کے۔ میں ان کو آج کی کانفرنس میں آنے پر ویلکم کہتا ہوں۔ ملک عبدالرشید صاحب تاج کلونی سے آج کی اس کانفرنس میں تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سٹی کے امیر مولانا طیب ربانی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا احسان باری صاحب جو کہ صدر ہیں اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل جڑا والا کے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے علماء کرام کی، میں معذرت خواہ ہوں بار بار لوگوں کے وقت لینے کے اصرار پر اب میں خطابات کا سلسلہ آگے چلاتا ہوں۔ خطاب کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مقرر ذیشان، مقرر شعلہ بیاں، داعیے کتاب سنت علامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ الحمدللہ 7 مئی کو دعوت اہل حدیث کانفرنس تھی منڈا پنڈ میں، انہوں نے دعوت اہل حدیث پر بڑا جاندار شاندار خطاب فرمایا۔ آج میں ملتمس ہوں اپنے وقت میں ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں سبق سنائیں، درس دے۔ تشریف لاتے ہیں علامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ بول دے ذرا۔ وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ ماشاءاللہ۔ وہ ہے ایوان فلک بوس کے دربانوں میں، میں ہوں ختم نبوت کے نگہبانوں میں۔ دوستو آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دے، تار جتنے بھی بقایا ہیں گریبانوں میں۔ واہ جی واہ، کیا بات۔ شاتم اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ شاتم سید الکونین کا خون جائز ہے، آج تک یہی جذبہ ہے مسلمانوں میں۔ کیا بات۔ بادشاہوں سے قصیدوں کی توقع نہ کریں، میں ہوں دربار رسالت کے ثنا خان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی یہ کانفرنس جو ختم نبوت کے پاکیزہ عنوان پر ہے، اور میں یہ بات بھی ثابت کر دوں، میں مجاہد انتھک مولانا امین فاروقی صاحب، امیر ضلع حکیم سعید احمد سعید صاحب، ناظم ضلع اسد اللہ کالو، اور محترم حضرت قاری صاحب اور دیگر احباب جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں شروع میں یہ بات ثابت کر دوں، قرآن مجید سے حاجی شاہد قیوم صاحب، محترم ملک عبدالرشید صاحب، دیگر احباب معزز موجود، کہ سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس کائنات کے رب نے کی ہے۔ کہو قرآن سے ثابت کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اکثر میرے خطباء جب اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں
کہتے اللہ نے آقا کی نبوت کا وعدہ لیا. میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرے رب نے آقا کی نبوت کا وعدہ نہیں لیا، ختم نبوت کا وعدہ لیا. کہو گے دلیل پیش کرو، سید الکونین کا ارشاد گرامی ہے میں اس وقت سے رب کے ہاں خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا دنیا میں خمیر تیار نہیں ہوا تھا. پھر میں کہنے لگا ہوں فاروقی صاحب آپ مبارک بات کے مستحق ہیں، جمعیت اہل حدیث فیصلہ باد مبارک بات کی مستحق ہیں. اور مجھ سے پہلے میرے فاضل بھائی مجاہد انتق مولانا یونس حیدری صاحب 22-23 سال سے بیگم کوٹ چوک میں ختم نبوت کانفرنس کرواتے ہیں. اور یہ لاہور کی بڑی کانفرنس ہے کہ سب سے پہلے ختم نبوت کانفرنس تو کائنات کے رب نے کی ہے. آپ کی ساقہ کی ختم نبوت کی بات سننے آئے ہیں جن کو رب نے اتنی شان دی جب وہ آقا زمین پہ چلا کرتے تھے بدلہ بادل کے ٹکڑے ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاخیں ان پہ جھک جایا کرتی تھی. ارے کائنات کا پسینہ آئے، بدبو آئے، خاتم النبیین کا پسینہ آئے، خوشبو آئے، جن کی عمر کی قسمیں رب نے قرآن کے پاروں میں اٹھائی. اب میں ختم نبوت کا مسئلہ قرآن مجید سے ثابت کرنے لگا ہوں. پہلی دلیل الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک محبوب جو تیری طرف نازل کیا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا. اللہ نے سید الکونین کے بعد کچھ بھی نازل نہیں کیا. دلیل ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دلیل ختم نبوت وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، دلیل ختم نبوت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دلیل ختم نبوت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. دلیل ختم نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دلیل ختم نبوت. اور پھر میں احادیث کی روشنی میں ختم نبوت پہ بات کرنے لگا ہوں. ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی، نبوت اور رسالت کو رب نے منقطع کر دیا. فلا رسول نبی ولا بعدا، ان الرسالہ والنبوہ قد انقضت فلا رسول ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا. دلیل ختم نبوت کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. کلما ہلک نبی، ایک نبی چلا جاتا خالفہ نبی، اس کی جگہ دوسرا جاتا. انہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سیکون خلفاء، خلفاء آئیں گے. دلیل ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے اعلان کیا، خالد بن ولید کو حکم دیا جب تک مسلمہ کذاب نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی گردن میرے قدموں میں نہیں آئے گی، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. صدیق اکبر نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کی گردن کٹوا کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سید الکونین کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے رب نے دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں. دلیل ختم نبوت. اللہ کی توفیق سے میرا ایک جملہ بھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جائے گا. آؤ دلیل ختم نبوت. ان الاسمان، میرے کئی نام ہے. انا محمد وانا احمد
میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، انا الماہی، میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمیہ، اللہ قیامت کے دن انسانیت کو میرے قدموں پہ جمع کر دے گا، انا العاقب، میں عاقب ہوں، الذی لیس بعدہ نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دلیل ختم نبوت، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دلیل ختم نبوت اور سید الکونین کا فرمان، سید الکونین کا ارشاد، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں پہ اللہ نے نبیوں پہ فضیلت دی، اوتی تو جوامع الکلم، میں جوامع الکلم لے کے آیا، نصرت بالرعب، دشمن پہ روب ڈال دیا، احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو رب نے حلال کر دیا، ارسلت الی الخلق کافہ، میں کائنات کا قائد بن کے آیا، خاتم النبیون، اللہ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ منقطع، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. یہ ہے ختم نبوت کے دلائل. اب میں مرزا لعین کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے مرزا نے کیا دعویٰ کیا؟ ختم نبوت کا جو دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے. تبلیغ رسالت ازالہ اوہام کو کھولنے لگا ہوں. قرآن اور خاتم النبیین کے بعد کسی رسول کا آنا جائز نہیں ہے. اور پھر تبلیغ رسالت میں لکھا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے. اور پھر انہوں نے اللہ اکبر، اس لعنتی نے، اس بدبخت نے کیا لکھا؟ سچا خدا فی البلا میں، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں مجھے اپنا نبی اور رسول بنا دیا. اور جس لعنتی نے کہا ہمارا قادیان کا جو سالانہ جلسہ ہے یہ قادیانیوں کا حج ہے. اور جس ظالم نے لکھا قادیان مکہ اور مدینہ سے افضل ہے. اور جس لعنتی نے کبھی کہیں پہ لکھا کہ آمنہ کے لال کے معجزے 3000 تھے، تذکرۃ الشہادتین میں لکھا میرے معجزے 10 لاکھ تھے. کسی نے پوچھا تیرا معجزہ کیا ہے؟ جب شادی ہوئی شادی کے قابل نہیں تھا، اللہ نے مجھے اولاد دی بیوی سے. علامہ شہید فرمایا کرتے تھے یہ تیرا معجزہ نہیں، یہ تو تیری بیوی کا معجزہ ہے. اتنا پاگل کشتی نوح میں لکھا میں 2 سال تک حالت مریم میں رہا. جب میں پیدا ہوا میری جنس بندے کی نہیں زنانی کی تھی. اللہ کو ترس آیا، میری حالت کو رب نے بدل دیا. اور جس جیل میں گڑ رکھتا تھا اسی میں پیشاب کے لیے وٹا رکھتا تھا. باپ کی پینشن لے کے گھر سے بھاگنے والا. اور لوگوں رب نے نبوت کے لیے معیار رکھا ہے، جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، عیب نہیں ہوتا. آج جاہل خطیب کہتے ہیں شعیب علیہ السلام دیتیاں بکریاں چران آئیاں سی نبیلے ہو گئے. اس تو بڑی جہالت والی گل ہے. اللہ نبی نو لچار کردہ نبی نہ کر دے. بیمار ہونا اور چیز ہے. تو نبی کے اعضاء میں عیب نہیں ہوتا. مرزا کانا تھا. نبی کا رسول جو ہوتا ہے کائنات میں انسانوں میں خوبصورت ہوتا ہے. مرزا کائنات میں سب سے خوب بدصورت تھا. جو نبی ہوتا ہے صاحب اخلاق ہوتا ہے. اور مرزا ساری زندگی گندی گالیاں نکالتا رہا. کیا کہتا ہے؟ جو میری نبوت کو نہیں مانتا، آئینہ کمالات اسلام جو میری نبوت کو نہیں مانتا، زناکار کنجری کا دنیا میں بیٹھا ہے. انہی کی انوار خلافت میں لکھا ہے مرزا کا ایک بیٹا فضل تھا، اس نے مرزا کو نبی نہیں مانا تھا. اب مرزا کے بقول بیوی کیا بنے گی، بیٹا کیا بنے گا؟ اور لوگوں نبوت کے لیے رب نے معیار رکھا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبوت کے لیے معیار ہے نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں پہ قبر بنتی ہے، روح پرواز کرتی ہے. سید القرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز حجرہ امی عائشہ میں کر گئی اور وہیں پہ قبر بنی. ہم کہتے ہیں قادیانیوں اگر تم مرزا کو سچا مانتے
ہو, نبی مانتے ہو, رسول مانتے ہو. نبوت کے لیے تو رب نے معیار رکھا ہے. نبی جہاں پہ دفن ہونا پسند کرے وہاں روح پرواز کرتی ہے. پھر اس کو اللہ نے کمینے کو موت دی گڑی شو کی لیٹرین میں, گندگی کے ڈھیر پہ اس کا گندا بوتھا تھا. رب نے فیصلہ کیا مرزا لعین تو نے میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, میں تجھے پیشاب کے بعد اٹھنے پخانے کے بعد اٹھنے نہیں دوں گا, نالا باندھنے نہیں دوں گا. اور گڑی شو کی لیٹرین میں تیرا گندا بوتھا گندگی کے ڈھیر پہ ہوگا. دنیا کو پتہ چل جائے گا اسے مادی عیسیٰ اسے تشریح نبی کہنا تو دور کی بات ہے. جس کا موت کے وقت گندا بوتھا گندگی کے ڈھیر پہ تھا اسے انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کو بلند کیجئے, نبی کی ختم نبوت کی گواہی دیجئے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا علامہ بشیر احمد خاکی صاحب. اور کبھی کہتا ہے میں ذلی ہوں, کبھی کہتا ہے میں بروزی ہوں, کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں, کبھی کہتا ہے مادی ہوں. میں فیصل آباد کی ختم نبوت کانفرنس پہ کہنا چاہتا ہوں اس سوارا کو, اس بد اخلاق کو, اس زانی کو, اس پاگل کو, اس آمد کو رب نے آپ پہ چھلانگا ماردہ پھرے. رب نے نہ عیسیٰ بنایا ہے, نہ مادی بنایا ہے, نہ ذلی بنایا ہے, نہ تشریح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات گرامی آگے چلیے. اللہ نے نبوت کے لیے معیار رکھا ہے. جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان کی طرف آسمان سے وحی لے کے جبرائیل امین آئے, آدم علیہ السلام کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, نوح علیہ السلام کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے, معامنہ کلال کی طرف وحی لے کے جبرائیل امین آئے. یہ لانتی کہتا ہے میری طرف جو فرشتہ وحی لے کے آیا وہ جبرائیل نہیں تھا, ٹیچی ٹیچی. استغفر اللہ. اور کسی نے پوچھا تیری طرف وحی وحی کون سی آئی, کہتا ہے انگلش چاہیے, اللہ نے کیا آئی نا. اللہ. آخری کون سی آئی, اللہ نے کہا آئی مسیح. اور لوگوں سنو, ساری زندگی گالیاں نکالنے والا اور لوگوں نبوت کے لیے معیار ہے. جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کی کوئی پیشین گوئی جھوٹی نہیں ہوتی. یہ ایسا لانتی تھا, کہتا ہے محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا, نکاح نہیں. اور میں آج کی ختم نبوت کانفرنس میں ربوہ سے قادیان تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک علامہ شہید کا روحانی بیٹا روح زمین کی قادیانیت کو آج چیلنج کرنا چاہتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے, کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی جماعت اسلامی ہے, ختم نبوت کے لیے جس نے جو کیا وہ مبارک ہے, لیکن ختم نبوت کے لیے جو کردار دنیا میں اہل حدیث کا ہے کائنات میں کسی کا نہیں. 1903 میں قادیان میں جا کے اگر کسی نے مرزا لعین کو للکارا وہ فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ نے للکارا, جس کو دیوبندیت نے, بریلویت نے, اہل حدیثوں نے کائنات میں فاتح قادیان کا لقب. بے شک. اور جتنی کتابیں ختم نبوت پہ فاتح قادیان کی ہیں مولانا ثناء اللہ کی, اتنی کتابیں کسی کی نہیں. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث۔ حضرات متین خالد ایک دیوبندی نوجوان ہے، ختم نبوت پہ کام کرتا ہے، ہمارا سینہ تنگ نہیں ہے۔ مولانا علی وسایہ نے جو کیا وہ بھی مبارک، مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے جو کیا وہ بھی مبارک، لیکن اہل حدیث کا کردار کیا ہے؟ آخری فیصلہ مسلم مرزا ہے۔ مرزا نے فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ کو مبالغے کا چیلنج دیا، کہا جو جھوٹا ہوگا سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ آخری فیصلہ مسلم مرزا، اور مرزا 1908 کو گڑی شاہو کی لیٹرین میں جہنم واصل ہوا، اور مولانا ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ 1948 کو سرگودا میں فوت ہوئے۔ 40 سال بعد میں زندہ رہے۔ تو مرزا کی جو موت واقع ہوئی فاتح قادیان سے مبالغے کے نتیجے میں ہوئی، اس بات کا اقرار ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت صفحہ 325 پہ کیا کہ مرزا کی موت فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ سے مبالغے کے نتیجے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی محدث دوران ارشاد اللہ قصری صاحب نے قادیانی کافر لکھ کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی صفی الرحمان مبارک پوری نے قادیانیت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا مرزا نبی ہے قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے شہادت القرآن لکھ کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی ڈاکٹر بہت الدین نے ختم نبوت پہ قلم اٹھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوم کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کہیں خطیب شور پیشیا قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے لیے کوڑے کھا کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ کہیں مولانا داؤد اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کو چوم کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی شیخ القرآن نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی علامہ ثانی علیہ ظہیر نے ختم نبوت کے لیے جیل کی سلاخوں کو چوم کے سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج آسمان کی چھت اور زمین کی پشت پہ اگر عقیدہ ختم نبوت پہ سب سے بڑی کتاب ہے شہید ملت علامہ ثانی علیہ ظہیر کی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آج اس قافلے کی قیادت شہید ملت کے بیٹے علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب کر رہے ہیں۔ حضرات یہ بھی اہل حدیث کی تاریخ ہے۔ جب چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس تھی لوگوں نے اٹھنا شروع کیا، قائد اہل حدیث نے اعلان کیا، شہید ملت نے اعلان کیا، چند نوجوان اٹھے، بانسوں کو تھام لے، ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کے ابو کے ناموس کے لیے اپنے کرتوں کو خون سے رنگین کروانے کا جذبہ رکھتا ہو۔ کہیں ہماری شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر، مشن علامہ احسان الہی ظہیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا علامہ بشیر احمد خاکی صاحب۔ اور کہیں مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ جماعت اہل حدیث کے شاعر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بولے، اہل حدیث شاعر بولا او ختم نبوت سالار آیا، نبوت بوئنو ہے مار آیا، پچھوں جگتے نبی ہور آ کوئی نہیں سکتا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا، کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر وانگو، میرے پیر بدر منیر وانگو، چند دو ٹکڑے کر کے وکھا کوئی نہیں سکتا،
नबी जी के रुतबे नू पा कोई नहीं सकता। यजदानी शहीद फरमाया करते थे, जब ट्रेन रावलपिंडी के स्टेशन से चलती है, लाला मूसा, खारिया, गुजरात, सक्कर, रोडी, हैदराबाद, ट्रेन की आखिरी ब्रेक कराची है, कराची से आगे पानी है। जो ड्राइवर ट्रेन को कराची से आगे चलाएगा वो पानी में गिर जाएगी, जो आका से आगे नबूवत चलाएगा वो जहन्नम में गिर जाएगा। काबा के रब की कसम है, मैं आज खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस पे रूह का मशरक से मगरब तक, शुमाल से जनूब तक, कादियान से रबवे तक रूह ज़मीन की कादियानियत को हकीम सईद साहब की मौजूदगी में चैलेंज करके जा रहा हूं। मैं रबवा के अंदर गया, वहां पे कादियानियत को चैलेंज किया। रबवा की कादियानियत मेरा जवाब ना अपने मरकज में दे सकती। मैं रूह ज़मीन की कादियानियत को आज चैलेंज करके जा रहा हूं। रूह ज़मीन की कादियानियत ज़हर का प्याला पी सकती है, अलामा शहीद के रूहानी बेटे का चैलेंज का जवाब नहीं दे सकती। अल बरिया के अंदर मिर्जा लईन ने लिखा, और मेरा दावा यह है, आसमान की छत और जमीन की पुष्ट पे कायनात में सबसे बड़ा बुहतानबाज मिर्जा लईन था। अल बरिया ने लिखा, मिर्जा ने लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो मेरा नजरिया है वही इब्ने तैमिया का था। मेरा नजरिया यह है, ईसा अलैहिस्सलाम को फौत करके उठाया गया, यही नजरिया इब्ने तैमिया का था, फौत करके उठाया गया। मैं रूह ज़मीन की कादियानियत को चैलेंज करता हूं। कादियानियत ज़हर का प्याला पी सकती है, मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दे सकती। जाओ इब्ने तैमिया की किसी किताब से वफात ईसा का अकीदा साबित कर दो। कादियानियत ज़हर का प्याला पी सकती है, मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तशरीफ ला रहे हैं कायदे मोहतरम जनाब अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब। नारे तकबीर, इस्तकबाल कीजिए अपने कायदीन का। तशरीफ ला रहे हैं अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहिब। मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज की कॉन्फ्रेंस में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर के पोता और अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर के बेटे। तकबीर! जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। अल्लामा शहीद की जमीयत, यज़दानी शहीद की जमीयत, कदूसी शहीद की जमीयत, नजीब शहीद की जमीयत, अल्लामा हश्शाम की जमीयत, कायद इब्ने कायद मुवाहिद इलाही ज़हीर साहब, कायद अहले हदीस अल्लामा तारक यज़दानी साहब। और मैं अपने कायदीन का खुद इस्तकबाल करता हूँ। आज इस मजमे में जर्नैल अहले हदीस ललकारे अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब और उनके साथ कायद इब्ने कायद अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर का लख्ते जिगर आया है। और मेरे नारे का जवाब दो, अल्लामा तारक महमूद यज़दानी से रिश्ता क्या? गूंज पर जाए, अल्लामा तारक महमूद यज़दानी से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लामा हश्शाम के लख्ते जिगर से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जमीयत अहले से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रात गिरामी, मैं अपनी बात को समेटने लगा हूँ। मैं रूह ज़मीन की कादियानियत को आज अल्लामा तारक महमूद यज़दानी की मौजूदगी में चैलेंज करता हूँ। और ये जमीयत के कायदीन मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये लोग हर जगह पे प्रोग्राम पे बुलाते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं अल्लामा शहीद का रूहानी बेटा आज रबवा से कादियान तक रूह ज़मीन की कादियानियत को चैलेंज करके जा रहा हूँ। और मिर्जा लईन ने अल बरिया में लिखा
تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو میرا نظریہ ہے فوت کر کے اٹھایا گیا، یہی اہل